آزادی کے بعد غیر افسانوی ادب اور فی الوقت روہیل کھنڈ کی خواتین قلمکاروں کی خدمات، یہ عنوان ہے عارفہ مسعود کے اودھ نامہ میں شائع ہونے والے مضمون کا، جس میں وہ عنوان کے تحت لکھتی ہیں: غیر افسانوی نثر اظہار اور ابلاغ کا بہترین وسیلہ ہے۔ غیر افسانوی نثر نے سماجی ترسیل میں بہت مدد کی ہے۔ تقسیم ملک کے وقت شعوری اور ذہنی کشمکش کو الفاظ اور خیالات کے ذریعے عام کرنے میں صرف غیر افسانوی نثر کی تحریریں ہی کارآمد ثابت ہوئی ہیں۔ آزادی کے بعد مغربی فکر اور خیالات سے اردو زبان کے ادیبوں نے بہت کچھ سیکھا ہے۔ آزادی کے بعد جب متحدہ حکومت کا تصور قائم ہوا تو حقیقت پسندی کا بھی آغاز ہوا، نیز زبان کے مسائل بھی پیدا ہوئے۔ صوبوں کی تقسیم کے ساتھ ساتھ لسانی تقسیم بھی عمل میں آئی اور علاقائیت کا مسئلہ بھی سر اٹھانے لگا۔ مغربی فکر سے متاثر ایک مشہور رجحان، جس کو جدیدیت کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، 1960 میں شروع ہوا۔ 1960 تک زبان و ادب کے بنیادی تصور تقریباً ختم ہو چکے تھے اور اب غیر افسانوی نثر نئے ہتھیاروں سے لیس تھی۔ نئی نسل پچھلے لکھنے والوں کو رد کر رہی تھی۔ آزادی کے بعد غیر افسانوی نثر کی ترقی، تبدیلی اور تجربے تقریباً 70 برسوں پر محیط ہیں۔ افسانوی نثر کے مقابلے میں غیر افسانوی نثر بہت کم ہے، مردوں کے مقابلے خواتین اور کم۔ لیکن جب ہم نے موضوع کے حوالے سے روہیل کھنڈ کے مختلف اضلاع میں خواتین کی نمائندگی پر توجہ دی تو تلاش بسیار کے بعد روہیل کھنڈ میں فی الوقت فعال قلمکاروں کے بہت سے نام ابھر کر سامنے آئے، جو غیر افسانوی نثر میں قابل ستائش کارنامے انجام دے رہی ہیں۔ روہیل کھنڈ کا مشہور و معروف خطہ سنبھل، جس کی ہر دور میں اپنی منفرد پہچان رہی ہے، اس شہر نے علم و ادب کی گراں بہا خدمات انجام دی۔ روہیل کھنڈ کے مشہور و معروف شہر بریلی سے نسوانی ادب کی نمائندہ آواز ڈاکٹر شگفتہ غزل کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے۔ ڈاکٹر شگفتہ غزل ادب کی دنیا کا معروف نام ہے۔ شگفتہ صاحبہ جہاں ایک مایہ ناز شاعرہ اور لاسانی افسانہ نگار ہیں، وہیں غیر افسانوی نثر میں بھی آپ کی خدمات قابل ستائش ہیں۔ روہیل کھنڈ سے ایک اور اہم اور بڑا نام سامنے آتا ہے ذل ہما صاحبہ کا۔ ان کے ذکر کے بغیر روہیل کھنڈ کے نسوانی ادب کا تذکرہ نامکمل ہے۔ ذل ہما صاحبہ ایک کامیاب محقق، تنقید نگار، مضمون نگار اور ترجمہ نگار ہے۔ دہلی میں اردو افسانہ آپ کا تحقیقی مجموعہ 1991 میں منظر عام پر آ چکا ہے۔ افکار نظریات آپ کے مضامین اور تنقیدی نگارشات کا مجموعہ ہے۔ آپ کا شخصی مقالہ صادق الخیری حیات اور ادبی خدمات کے عنوان سے شائع ہوا ہے۔ روہیل کھنڈ کے مشہور و معروف خطے شاہجہاں پور سے ایک نوجوان قلم کارہ گلشن بانو وفا کا نام سامنے آتا ہے، جو نئے عہد اور نئی نسل کی ترجمان ہے۔ آپ کے مضامین کا مجموعہ غزل کے ہمسفر کے نام سے منظر عام پر آ چکا ہے۔ اس مجموعے میں مصنفہ نے اردو شاعری کی لیجنڈ پر سیر حاصل مضامین لکھے ہیں۔ معین شاداب کی کتاب پر ڈاکٹر خان رضوان کا تبصرہ بھی یہاں موجود ہے، جس میں وہ کتاب کی اہمیت پر روشنی اس طرح ڈالتے ہیں: خیر، افکار و اظہار کی خاص بات یہ ہے کہ اس میں زیادہ تر مضامین اور شعراء پر لکھے ہوئے ہیں جن پر یا تو بہت کم لکھا گیا ہے یا ابھی لکھا ہی نہیں گیا۔ اس اعتبار سے یہ مجموعہ اہم ہے کہ اس میں ان شعراء پر مضامین ہیں جنہیں اب تک قابل اعتنا نہیں سمجھا گیا ہے۔ بیشتر مضامین مختصر ضرور ہیں مگر معلوماتی اور اہم ہیں، جیسے عرفان صدیقی، آنند نارائن ملا، مانی جائسی، شفیق جون پوری، اظہار اثر، وقار مانوی، معراج فیض آبادی وغیرہ پر مضامین قابل ذکر ہیں۔ اس کے علاوہ پہلا سفر عنوان کے ساتھ حسین قریشی کا افسانہ اور ارشاد عاطف اور ایڈوکیٹ متین طالب کی غزلیں بھی یہاں شائع ہوئی ہیں۔ اودھ نامہ میں شائع مضامین کو مکمل طور پر پڑھنے کے لیے اودھ نامہ کی ویب سائٹ www.avodhnama.com پر وزٹ کریں اور ای پیپر پر کلک کریں۔